بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو پچھلے جمعہ ہم نے ایک عنوان کی شروعات کی تھی، اور وہ ہمارا عنوان تھا جہنم سے نجات دلانے والے اعمال، مطلب وہ اعمال جو ہم کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی، شریعت میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے جنت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ وہ کیا اعمال ہے جس کے کرنے سے میں جہنم سے بچ جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے جب جہنم سے بچ جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ انشاءاللہ عزیز جنت ہوگا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا وہ اعمال ہم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی پچھلے جمعہ کہ اللہ رب العزت نے جو بات بیان کر دی اپنی کتاب میں، جو کامیاب انسان کی علامت ہے وہ یہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ یقیناً اصل کامیاب ہو گیا ادھر کی، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو لہٰذا اصل کامیابی، ریئل سکسیس یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں ڈالے جائیں۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھیں کہ جہنم پہ ہر انسان کو پیش کیا جائے گا، ہر انسان کو، نیک ہو بد ہو کوئی بھی ہو، پیش ہوں گا، اور وہ ہے صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، وہ پل پہ سے جب گزریں گا، وہ جہنم کے اوپر ہے، سب کے سامنے جہنم پیش کی جائیں گی اور سب کو اس سے گزرنا ہی ہے، یاد رکھیں۔ مطلب وہ ہولناکی تو سب کو ایک بار برداشت کرنا ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو جہنم سے آنکھ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا اس کے بعد، کیونکہ پیش تو سب ہونے والے، جو بچ جائیں گا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم کو اگر یہ کامیابی حاصل کرنا ہے تو جہنم سے نجات دینے والے اعمال ہم کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، جیسے کہ ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کو بھی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں پچھلے سال رکھ چکا ہوں تفصیل میں، یاد رکھیں۔ تو آئیے پچھلی بار ہم نے جو پہلا عمل دیکھا تھا، یاد رکھیں، جس سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے خالص توحید کو اختیار کرنا، اور اسی پہ الحمدللہ پورا جمعہ ہمارا ہوا تھا۔ آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا دوسرا نقطہ لیتے ہیں کہ جہنم سے نجات دلانے والے اعمال میں دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے توحید کے بعد، یاد رکھیے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یاد رکھیں، اخلاص کیا یاد رکھیں؟ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینا، اور دنیاوی دکھاوا ریاکاری سے ہم بچنا، یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے بچنا۔ تو یہ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ مطلب ہر عبادت میں جو بھی کروں وہ خالص اللہ کے لیے کروں، اس میں نہ نام ہو نہ نمود ہو، نہ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی پہچانے، نہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو، یاد رکھیں خالصتاً۔ مطلب پھر وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، یاد رکھیں، ابھی وقت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، کہ چھوٹا کیا گیا عمل جو خالص اللہ کے لیے تھا اس نے لوگوں کو نجات دلا دیا، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات یاد ہے، بلکہ یہ جو خالصتاً کیے گئے اعمال ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے، چونکہ اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے اخلاص مکمل طور سے، کہ یہ وہ عمل ہے جس سے دنیا میں اگر کوئی بڑی مصیبت، ایسی مصیبت جو الٹیمیٹ مصیبت ہو، وہ ٹالنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تفصیلات نہیں، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ 3 لوگ تھے، بارش کا وقت تھا، جنگل میں تھے، بارش سے بچنے کے لیے گفا میں گئے، اوپر سے ایک پتھر ڈھسلا آ کے گفا کو بند کر دیا۔ اب بتائیے، ایسا آج کے دور میں بھی اگر مائنس وغیرہ میں لوگ پھنس جائے تو نکالنا ناممکن جیسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو ایسا الٹیمیٹ لگا کہ اب بس مصیبت آئی، ختم ہو گئے، لیکن یہاں بھی اخلاص کے ساتھ تینوں نے کہا اپنے آپ سے کہ اب ایک ایک وہ عمل کا وسیلہ لو جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ تینوں نے ایک ایک عمل کو بولا اللہ کے سامنے، رب العزت نے پتھر کو دھیرے دھیرے کر کے ہٹا دیا۔ تو پتہ چلا اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ جب اخلاص سے کوئی عمل کیا جاتا ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں یقیناً ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اخلاص۔ اور یہ بات ہم سمجھ لیں کہ کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے اصولی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے لیے 3 کنڈیشن، 3 شرائط ہے۔ پہلا، کرنے والا توحید پر ہو، دوسرا اخلاص کے ساتھ کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق کرے، تبھی عمل قبول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائیں گی، عمل بیکار ہو جائیں گے، ایک چیز بھی۔ مطلب آدمی توحید پر بھی تھا، سنت کے مطابق بھی عمل کیا، لیکن اخلاص نہیں تھا، ضائع، عمل ضائع ہو گیا۔ انسان توحید پر نہیں تھا لیکن اخلاص سے کام کیا، سنت کے مطابق کیا، عمل ضائع، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اور سنت کے مطابق کیا، توحید پر نہیں تھا، عمل خواہ۔ تو
تینوں چیزوں کا کمبینیشن مل کر ایک عمل کو قبولیت تک پہنچاتا ہے. تو توحید پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا جہنم سے بچانے کے لیے. دوسرا اخلاص ہے. یاد رکھیے اخلاص بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا. جس شخص نے خالصتاً ایک مرتبہ بھی یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. تو اس سے ایک مسئلہ پتہ چلا, کسی بھی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہم جب کریں گے تو عبادت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اور خالصتاً لا الہ الا اللہ جو سب سے افضل چیز ہے یہ کہیں گا تو اللہ اس کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے دے گا. تو لہٰذا میں جو بھی عمل کروں زندگی میں خالص اخلاص کے ساتھ کروں, یاد رکھیے. اور اخلاص میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بہت کامن ورڈ ہے جو آپ عام زندگی میں بولتے ہیں. خالص دودھ, خالص سونا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کا معنی ہوا اللہ کے علاوہ کسی کی رضا, کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مقصود یا میں شامل بالکل بھی نہ کروں. یاد رکھ یہ اصل چیز ہے. لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں بتا دوں اور آگے اور ہم دیکھیں گے اس کو. اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے, توحید کے اپوزٹ بھی ہم نے دیکھا. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف آپ چاہتے نہیں ہیں کسی مسئلے پر کر دے, آپ چاہتے نہیں ہیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیں اس کو تو اللہ کے رسول نے بشارت کہا. یہ بشرا ہے, بشارت ہے جو دنیا میں اللہ لوگوں کو دیتا ہے. تو اس پر انسان کو کوئی وہ چاہتا نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک سڑک بنا دی, پانی کا کنواں بنا دیا, فلاں بنا دیا. اس نے نہیں چاہتا کہ اللہ کے لیے علاوہ کوئی, میں کسی کو راضی کرنے کے لیے میں نہیں کیا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے راستے کو بنا دیا, بڑا اچھا کام کیا صاحب پانی کا نظام, بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے مسجد, بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے سرائے بنا دی اس میں غریب لوگ رہتے ہیں, بڑا اچھا. تو یہ ریا میں نہیں ہے یا یہ اخلاص کے خلاف نہیں, چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ نے اچھا کام کیا. اور اس پہ انسان کو کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا, وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال ایک مومن کی ہے؟ سب صحابہ خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دے رہا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا یا دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. جب مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا, آپ نے کہا اس کی مثال کھجور کے جھاڑ کی ہے, چونکہ کھجور کے جھاڑ کا کوئی حصہ نفع سے خالی نہیں ہے. تو مومن کبھی بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہرا بھرا ہے تو چھاؤں بھی دیں گا تھوڑی سی اور پھل بھی دیں گا. سوکھ گیا تو پتے ڈھانکنے کو کام آئیں گے یا جھاڑو بننے والی, اس سے ہر چیز عرب کام میں لیتے تھے. یاد رکھے اس کی تو نفع بخش ہوتا ہے. تو کہا کھجور کا جھاڑ, اس کی مثال مومن سی ہے. اب اس کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آئے تھے, وہ جانے لگے, باہر نکلے مسجد سے, تو عبداللہ نے کہا اے والد مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا, مطلب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں کھجور. تو کہا بیٹا کہہ دینا تھا, کیوں نہیں کہا؟ اگر تم کہہ دے تو مجھے خوشی ہوتی تھی بہت. کہا آپ اتنے بڑے لوگ خاموش تھے تو میں نے سوچا خاموش رہنے بہتر ہے. لیکن حضرت عمر نے کیا کہا, اگر تم کہہ دیتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی. یہاں پتہ چلا کسی چیز پر یا کسی کامیابی پر خوش ہونا یہ جائز ہے, یہ ریا میں شامل نہیں ہے. مطلب بیٹا اگر جواب دے دیتا تھا تو باپ کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا, بیٹا کامیاب ہو گیا, جواب دیا. تو یہ الگ چیز ہے کہ ریا میں شامل نہیں. مطلب لوگ آپ کی تعریف کر دیں, آپ چاہتے نہیں ہیں, تو یاد رکھیے یہاں آپ ریا میں شامل نہیں. یہ بات یاد, چونکہ بہت ساری بار جب ٹاپک آتا ہے اخلاص کے خلاف ہوتی ہے ریا, توحید کے خلاف ہوتا ہے شرک, تو لوگ پریشان ہو جاتے رہے, میں نے تو نہیں چاہا لیکن صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے فلاں چیز دی, میں تو نہیں چاہ رہا تھا, بالکل بھی نہیں. تو یقیناً پھر اللہ آپ کو ریا میں شامل نہیں کرے گا. ہوتا ہے نا, بہرحال اس کو سمجھے. تو اب اخلاص کے الٹ ہوتا ہے ریا. ریا کا معنی ہوتا ہے دکھاوا, جو کہ خالص نیت کے خلاف ہو گیا, چونکہ آپ نے کوئی کام کیا دکھاوے لیے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا, اس سے روز قیامت کہا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا اسی سے اجر لے لے. تو ریا کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ اللہ آخرت میں کہیں گا جس کے لیے کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لے, میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہر عمل کو خالص کرنا ضروری ہے. اور ریا کتنی خطرناک چیز ہے, کتنی خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا, حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا. اب اندازہ لگائیے, نوح علیہ السلام کا زمانہ, آدم علیہ السلام کے فوراً کچھ نبی بیچ میں آیا, کچھ جنریشن کے بعد آپ آ گئے تھے. وہ ڈرا رہے, کس سے ڈرا رہے؟ دجال سے, جو آنے والا کس پر, اس امت پر ہے, امت محمدی. مطلب آپ کتنے سال پہلے آئے تھے, پہلے نبی آدم علیہ السلام کتنے لاکھ سال ہمیں نہیں پتا, تو اس لیے بات نہیں, لیکن اتنے سال پہلے انہوں نے ڈرا دیا کہ دجال آنے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرمایا دجال سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں, اور وہ ہے الریا. مطلب یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرو. جب پوچھا گیا شرک خفی کیا ہے, چھپا ہوا شرک کیا ہے, تو کہا الریا. تو پتہ چلا ریا شرک خفی ہے.
چھپا ہوا شرک ہے، چونکہ اس میں آپ کا انٹینشن کی وجہ سے آپ کسی اور کو شامل کر لیتے کہ وہ دیکھے، وہ تعریف کرے، وہ نام لے، نتیجتاً آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جبکہ کوئی بھی عمل خالصتاً چھوٹا ہو یا بڑا ہو صرف کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن شرک خفی کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو عمل میں انسان شرک خفی کرے گا تو وہ عمل اس کا ضائع ہو جائے گا، پورے عمل ضائع نہیں ہوں گے. چونکہ شرک اگر کریں گے اللہ کے ساتھ تو پورے عمل ہی ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں اتنا عمل ہی اس کا ضائع ہوگا، جلدی سے توبہ کر لے، معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور شرک خفی یا ریا بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بارے میں تو جتنا ہو سکتا تھا بڑے بڑے لیکچرز ہم لے سکتے ہیں. اخلاص پہ تو آپ نے کتابیں کی کتابیں، سووں پیجز کی کتابیں علماء کے پڑھیں گے، چونکہ ٹاپک ہی بڑا اہم ہے. خیر اتنا تفصیل میں ایک ہی حدیث رکھوں گا، ذرا لمبی حدیث ہے لیکن اہم میں اس لیے رکھ رہا ہوں یہاں تک. حدیث اس طرح سے کئی روایتیں الگ الگ آتی ہیں، میں ایک مجموعہ کی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، چکر کھائے اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر اٹھے. پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر بے ہوش ہو کے پھر گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھائے گئے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی. اور پھر آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور فرمایا پہلا شخص وہ ہوں گا جس سے جہنم دہکائی جائیں گی، وہ ایک شہید ہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا دنیا میں جو دی تھی، جسم کی نعمت، طاقت کی نعمت، جنگ کی صلاحیت کی نعمت، تو اس کو نعمتیں یاد دلائیں گا. وہ اپنی نعمتوں کا اقرار بھی کریں گا، کہیں گا ہاں یہ نعمت اللہ تو نے مجھے دی تھی. اللہ گنوائیں گا اور وہ بولیں گا ہاں مجھے یہ نعمت تو نے دی تھی. اللہ پوچھیں گا پھر کیا کیا اس نعمت کا، اس جسم کا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں تیری راہ میں جنگی لڑی، میں نے قتال کیا تیری راہ میں نے لوگوں کو مارا تیری راہ میں. اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ دنیا میں لوگ کہے کہ تو شہید ہے. مطلب وہ کہیں گا میں نے اتنا کیا اور میں اس راہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ کہے تو شہید ہے، تیرا نام لیا گیا، دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، جو تیرا انٹینٹ تھا وہ پورا کر دیا گیا. مطلب تو نے جو شہادت اختیار کی وہ اس لیے کی کہ تیرا نام ہو، تیرا نام ہو گیا دنیا میں، لوگوں نے کہہ دیا، تیرا نام جا کے لگا دیا شہید فلاں، شہید فلاں ہو گیا. اب کوئی میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، اجر نہیں ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل رگڑ کر جہنم میں پھینک دو. جہنم میں پھینکنے کے کئی طریقے جو قرآن اور سنت میں آتے ہیں. سب سے بدترین طریقہ جہنم میں پھینکے جانے کا ہے جس شخص کو اس کے سامنے کے بال پکڑے جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے. یہ سب سے بدترین طریقہ جہنم میں جانے کا. جہنم میں پھینکے اوپر سے بھی جائیں گے، سیدھے ڈالیں گے، رگڑ کر ذلیل کر کے، ناک رگڑنا بولتے ہیں نا، منہ رگڑا جائیں گا، اس کو ذلیل کیا جائیں گے. وہ طریقے سے اس آدمی کو پھینکا جائے گا. اس نے اپنی جان دے دی تھی، جان. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی جو انسان اللہ کی راہ میں دے؟ بتائیے. الٹیمیٹلی اگر آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ بھائی سارا مال دے دو چھوڑ دوں گا، تو آپ بولیں گے سارا مال لے لو بس مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میری جان بچ جائے آدمی کما لیں گا. اس نے تو جان ہی دے دی، اب کیا بچے گا انسان کے پاس؟ اس نے جان دی. لیکن یہ جان دینا بھی اس کو کام نہیں آئے. کیوں؟ اس نے جان اس لیے دی تھی کہ نام ہو کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، فلاں شخص شہید ہے، فلاں کا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے. جو بھی اس نے سوچا ہوں گا اپنے ذہن میں کہ نام ہو میرا، اجر مل گیا، وہاں کچھ نہیں ملے گا. دوسرا آپ نے فرمایا کہا دوسرا شخص عالم ہوگا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہوگی قرآن کی، اور وہ ایک اچھا قاری بھی رہا ہوگا. اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے نعمت دی تھی عقل کی، آواز کی، کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے نعمت کا فائدہ اٹھایا، میں نے علم حاصل کیا دین کا، میں نے قرآن کو حفظ کیا، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو قرآن اس لیے سیکھا اور علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ فلاں عالم ہے، فلاں قاری صاحب ہے. دیکھیں لوگ کسی کو کہہ دے عالم و قاری ایک الگ بات ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یہ کہا جائے، اس نام سے مجھے القاب لگایا جائے، میری تعریف ہو، نام اور نمود، وہ پرابلم ہے. لوگوں کا کہنا پرابلم نہیں ہے، اس کا سمجھنا. تو کہا تجھے تو یہ مل گیا ٹائٹل، تو نے تو قرآن پڑھ کے سنا ہے، تو نے چاہا تیرا نام ہو، لوگ دور دور تک کہے فلاں قاری کیا پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں تو نے پڑھا، تو تجھے تو وہ مل گیا جو تو چاہتا تھا. حکم ہوگا اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے. تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گا میں نے تجھے مال نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟
اور وہ مال کی نعمتیں گنوائیں گا. بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں تو نے مجھے مال دیا تھا, وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے راہ میں یہاں مال خرچ کیا. اللہ کہیں گا نہیں, تو نے جھوٹ کہا, تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تیرا نام لیا جائے کہ فلاں سیٹ کتنا سخی ہے, کتنا خرچ کرتا ہے. تیرا نام ہو کیا دنیا میں جو تو چاہتا تھا, اور اس کو بھی جہنم میں منہ کی بل رگڑ کے ڈالا جائیں گا. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جو فرسٹ لوگ ہیں, پہلے لوگ ہیں جن سے جہنم دہکائی جائیں گی. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی آنکھ سے, یاد رکھیں, اس لیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے. جان دے دی, مال خرچ کر دیا, علم اور ہنر مطلب عقل کی صلاحیتیں کھپا دی, لیکن نیت میں خلل تھا, اخلاص کے ساتھ نہیں کیا, لوگوں کو دکھانا مقصد تھا, جہنم کا ایندھن بن گئے. کتنی خطرناک بات ہے نا. تو یہ خالص اخلاص کے خلاف ریا ہے. ہم کوشش کریں ہم ریا سے بچیں, اپنی نیتوں کو خالص کریں. اگر میں نے کوئی کام شروع کر لیا تھا, گڑبڑ دکھ رہی انٹینٹ کی, رک جاؤ, ابھی پھر رک جاؤ. علماء لکھتے ہیں کہ اگر مثال کے تو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, شیطان نے ڈال دیا بات, آگئی ذہن میں بات فلاں ہوگی, تو پھر وہ عمل کو روک دینا چاہیے. پھر جب نیت کی اصلاح ہو جائے تھوڑے دن بعد, پھر سے وہ عمل کو رینیو کرنا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی, چلو اب ختم کرو, ہم پھر سے اس عمل کو شروع کریں گے. اور جو پچھلا کر چکے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے توبہ کریں. ہم پچھلی بات دیکھ چکے شرک کے ٹاپک میں, توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے, بس موت آنے سے پہلے. نزا, وہ جو ایک آواز گلے سے آتی ہے, وہ کیفیت سے پہلے, یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بس توبہ کر لے, انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کو ہم بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائیں. ٹھیک ہے, تو اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں گے, اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام جہنم سے آڑ بنے گا, نجات بنے گا, اور جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا. تیسرا کام یاد رکھیے جو ہم کو کرنا ہے, جو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا یا بچنے کا سبب بنے گا, جو بتایا جا رہا ہے ہم کو یاد رکھیے. تیسرا کام الدعا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, دعا کرنا کہ اللہ جہنم سے نجات دے, دعا کرنا کہ اللہ جنت میں داخلہ کرے. دعا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. دعا یاد رکھیے, بڑی اہم چیز یاد رکھیے. دعا کو ہم لوگ ایسا کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ یہ سپیر ویل ہے. ایک گاڑی میں ہوتا نا, اسٹیپنی بولتے, ایکسٹرا ٹائر, سپیر ویل. ضرورت پڑی تو وہ گاڑی میں لگایا جاتا ہے جب گاڑی پنکچر ہو جائے وغیرہ. لیکن دعا سپیر ویل نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. دعا سٹیئرنگ ویل ہے, اس کو ہاتھ لگائے بغیر گاڑی نہیں چلتی. موسٹ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں, دعا عمل سے پہلے دعا, عمل کے بیچ دعا, عمل کے بعد دعا. دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, چونکہ یہ قبول نہ بھی ہو. ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے, ابھی ٹاپک نہیں ہے دعا کا, ٹاپک ہم لے چکے ہیں, لیکن اس کا بدلہ تو ملتا ہے نا. مطلب ہر دعا قبول ہوتی ہے, شکلیں الگ الگ ہیں. یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے, جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے تو اللہ کو مصیبت کو اس وزن کے برابر جتنی دعا مانگا ٹال دیتا ہے, یا آخرت میں رجھ دیتا ہے. تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, کوئی دعا رائے گا کبھی نہیں جاتی ہے. دعا مانگنا چاہیے, کثرت سے دعائیں. دعاؤں کے اوقات ہے, مخصوص وقت بھی ہے جب دعائیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہرحال دعاؤں کا ایک معمول ایک سلسلے وار رکھنا چاہیے. جیسے دعا کے آداب ہے, کبھی کا دعا کے آداب فالو نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ادب میں ہے کہ قبلہ رخ منہ ہونا, ہاتھوں کو اٹھانا نہ بھی ہو تو دل میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ضروری نہیں ہے. سب چیزیں تو دعا کا ایک معمول ہو, دعا کرنا چاہیے. دعا بڑا بہترین جس کو کہیں گے ہتھیار ایک مومن کا, یاد رکھیے. یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہے, یاد رکھیے. یہ مومن کا جو ہے اسلحہ ہے, یاد رکھیے. اسلحہ, الف سین لام ہے, اسلحہ کا معنی ہوتا ہے ہتھیار, اور الف سواد لام میں کیا ہوتا ہے اصلاح, مطلب لوگوں کی اصلاح, ان میں خرابی تھی تو اچھائی کرنا. تو یہ مومن کا اسلحہ حدیث کے اندر کہا گیا, مطلب یہ دعائیں یہ ویپن آف دا بلیورز ہے, یاد رکھیے. کوششیں اس کے ساتھ ہے لگی ہوئی, آگے پیچھے ساتھ میں, لیکن دعا بھی شامل ہے, یاد رکھیے. بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے, مومنوں کے تعلق سے صفت بیان کرتا ہے, اور اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتا اور کہتا ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما. اللہ کے بندوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے, اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب جو پرے ہی رکھنا, ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھنا. یقیناً یہ جو اس کا عذاب ہے, یا ایک جو جہنم کا عذاب ہے, یہ بدترین ٹھہرنے کی جگہ, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ, جہنم کی آنکھ کو ہم سے دور رکھ. یہ مومنوں کی صفت یاد رکھیے. ایک دوسری روایت جو صحیح الجامع کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جو ہے مجھ میں بھیج دے. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم کہتی ہے اللہ سے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے. اللہم اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. ایک عام طور سے آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں اس کو. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا. 3 بار ہے نا حدیث میں کہ 3 بار جنت کا سوال کرے, جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے. اور 3 بار جہنم سے بچنے کا سوال کرے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے.
تو یہ دعائیں ہم نے کثرت سے کرنا چاہیے. اور کئی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. حصن المسلم نام کی بڑی مشہور کتاب یاد رکھیے، علی بن وہب القحطانی صاحب کی بہت مشہور چھوٹی سی کتاب، سعودی عرب سے آتی ہے، حج وغیرہ گئے تو ملتی ہوں گی، وہ رکھیے. اس میں بہت اچھے انداز میں مستند جو دعائیں ثابت ہے، چاہے نماز کی ہو، نماز سے پہلے کی ہو، نماز کے بعد کی ہو، عام زندگی کی ہو، ساری دعائیں انہوں نے سیکوینشلی ایسا باب باندھ کے، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سب کی وہ رکھیں. پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ، جیب کے حساب سے بنائی ہوئی ہے تاکہ یاد نہ بھی ہو دعائیں تو کھل کھل کر پڑھنے کا ایک معمول اور سلسلہ رکھ لیں. اور دعا کی خصوصیت یہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں، یاد رکھیے کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل نہیں بھی رہا تو اس کو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. مصیبت تو کسی بھی حال میں ہر حالت میں کی جانے والی عبادت ہے. نہ وضو کی شرط، نہ طہارت کی شرط، نہ زمین کی شرط، نہ زمانے کی شرط، نہ علاقے کی شرط. کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی مانگو، بہت آسان ہے. یاد رکھیں دل میں مانگو، بہت آسان. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دعاؤں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. چوتھی چیز یاد رکھیے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیے وہ ہے تقوی. تقوی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. تقوی کا تو باب ایسا باب ہے، اخلاص جو میں نے ابھی لیا، توحید بھی ہم نے دیکھا، اخلاص دیکھا، تقوی ہے، دعا ہے، ان سب پہ آپ کو کتابیں اور کتابیں، مطلب اتنی موٹی موٹی زخیم کتابیں. تقوی تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اخلاص ہم نے دیکھا، بہت اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی میں. یاد رکھیے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی. اللہ کا تقوی مطلب قرآنی آیتیں احادیث کو اگر جمع کرے تو ہزاروں قرآنی آیتیں، ایک دو نہیں بول سکتا میں، ہزاروں قرآنی آیتیں تقوی سے ریلیٹڈ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں حدیث تقوی سے ریلیٹڈ ہے. ایک دو کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں. تقوی تقوی وہ تقوی وہ متقی تھا، تقوی کا نتیجہ، یہ تقوی کے نتیجے میں فلاں تقوی ایسا ہے، فلاں اللہ سے ڈر گیا تو یہ کر دیا خالصتاً. بار 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 یہ چیزیں ملیں گی. اور تقوی کے ساتھ کمبینیشن میں کوئی نہ کوئی، تقوی کے ساتھ صبر کرو تو یہ ملیں گا، تقوی کے ساتھ فلاں کرو تو رزق ملیں گا. تقوی کمبینیشن میں آئے گا کسی نہ کسی دوسرے عمل کے ساتھ، لیکن تقوی تو انگریڈینٹ مین ہے اس کے اندر. تقوی اللہ کا تقوی بڑی اہم چیز. اللہ کا تقوی کیا یاد رکھیے، ایک عام فہم زبان میں کہوں گا، تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے کاموں سے یا گناہ اور معصیت کے کاموں سے پرہیز کرنا. یہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی. یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے اللہ کا تقوی. تو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے. اور میں گزارش کروں گا سب سے، خاص طور سے ہر انسان تو تقوی اختیار کرے، والدین سے بھی، کہ بچوں کو بچپن سے تقوی کی تعلیم دے. چونکہ جب تقوی کی تعلیم دیں گے تو پھر ان کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ واٹس ایپ کا لاسٹ سین ہمیشہ کھلا رکھو تمہارا، تاکہ میں دیکھوں تم کہاں ہیں. چونکہ بچہ خود اللہ سے ڈر کے عمل کرے گا. آپ کو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سی سی ٹی وی ہے چالو، تم فلاں کر رہے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کو پتا رہے گا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ خود عمل کرنے سے پہلے سوچیں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. یہ جواب دہی کا مادہ دل میں آنا چاہیے. یہ جب تک نہیں جگائیں گے تو آپ کے صرف ڈرانے سے، تم کالج جائیں گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا، تم فلاں نہیں کہ تو تمہارے اوپر کروں گا. تھوڑا سا بڑا ہوں گا تو بولیں گا اب ٹانگیں بھی تم توڑ نہیں سکتے، تمہاری ٹانگیں خود اب سنبھل نہیں رہی، میں خود کما رہا ہوں، اب تمہاری ضرورت نہیں. لیکن اللہ کا تقوی رہے گا اس کے دل میں تو اس کے تھاٹ پروسیس ہی پورا چینج آئے گا. وہ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے نہیں رک رہا ہے، وہ اللہ کی محبت اور ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک رہا ہے. وہ رب کے سامنے شرمندگی سے ڈر کر وہ گناہوں سے رک رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، اکیلے میں تو میں براؤز کر لوں گا، یہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اس کا. چونکہ ہماری جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ تک آپ کو منتھ کے اینڈ میں اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے پری پیڈ کارڈ کے اندر تو دے دیں گی کیا کیا براؤز کیا آپ نے، ایک ایک بٹ کا حساب دے دیں گی. پوسٹ پیڈ میں تو بل کے ساتھ ہی لگا ہوا آتا ہے. تو جب کمپنی آپ کا ریکارڈ ٹریک کر سکتی ہے تو رب العزت کا حساب کتاب کس درجے کا ہوگا اندازہ ہی لگائیے. تو وہ ڈر رکھیں گے، نہیں میرے کو تو وہاں جواب دینا ہے، یہ ماں باپ یہ وہ فلاں، ٹھیک ہے اللہ کو جواب دینا، وہ میں کیسے دوں گا. تو تقوی بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا رکھا ہے تقوی کے تعلق سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ فرماتا رکھا کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. مطلب ہر آدمی کا گزر جہنم پہ سے ہونے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا تم میں سے کوئی نہیں جس کا گزر جہنم پہ سے گزر نہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے، یہ تیرے رب نے طے کر دیا ہے، جو آپ کے رب کا ذمہ ہے، اور اللہ یہ کروائیں گا، سب سے گزاریں گا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے.
تقوی اختیار کرنے والوں کو پرہیزگار کا لفظ ترجمہ کیا جا رہا ہے بچا لیں گے. پھر فرمایا اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے. دیکھیے گھٹنوں کے بل، وہاں منہ کے بل تھا، وہ سب سے ذلیل قسم کا طریقہ جہنم میں. گھٹنوں کے بل جانا بھی ایک ہے، دھکا دیے جانا بھی ایک ہے، پھینکا جانا بھی ایک. تو گھٹنوں کے بل جہنم میں ظالموں کو ہم لے جائیں گے. تو میں کہا جو تقوی اختیار کرے تو وہ بچ جائیں گے. تو جہنم سے بچنے کا طریقہ تقوی اللہ کا تقوی. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ جہنم سے نجات کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اور تقوی اگر بچوں میں بڑوں میں ہمیں جاگ جائے، یہ کہ میں آنسریبل ہوں، مجھے جواب دینا ہے کسی کو، اللہ کی جواب دہی کا اس کو ایک احساس شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر دل کی کیفیت چونکہ اس کی بدلی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. مجبوراً کو گناہ کر لے تو چھوڑ دیتا ہے پھر ایسی حالت. لیکن تقوی نہ ہو تو پھر وہ صرف حالات کے مجبوری سے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ بھائی کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کر رہا ہوں، جب ہٹ گئے تو کام چالو کر دیا. لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بولے گا اگر ہوتوں میں کہیں بھی دنیا میں رب تو دیکھ رہا ہے نا، پھر کیسے بچوں گا میں؟ تو وہ خود گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو تقوی بڑی اہم چیز ہے. آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں پہنچائیں گی؟ مطلب وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں جو لوگوں کو پہنچائیں گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ وجہ بننے والی ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن اخلاق. اللہ کا تقوی یہ ہوں گا تو حسن اخلاق بھی آ جائیں گے. یاد رکھیں، حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے جس کو کہیں گے مورل ویلیوز، گڈ بیہیویئر جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، ایٹیکیٹس اینڈ مینرز، یہ اختیار کرو. یہ دین ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ملک کے لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اختیار کرو. اس سے زیادہ سیوک سینس کسی انسان نے دنیا میں فالو نہیں کیا. سمجھو چیزوں کو. تو کہا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کی وجہ کیا بننے والی ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر، حسن الخلق اور اچھے اخلاق. اسی روایت میں آگے فرمایا اور کہا، پوچھا گیا سب سے زیادہ کیا وجہ بننے والی جہنم میں لے جانے کی؟ چونکہ دیکھیں صحابہ کا معمول تھا وہ ایک چیز پوچھتے دوسرا بھی پوچھ لیتے. اچھائی کی بات ہوتی تو فتنے کے دور میں کیا کرنا سوال کر لیتے، جنت کی بات ہوتی تو جہنم کا پوچھ لیتے. تو یہاں فوراً پوچھ لیا کہ اب سب سے زیادہ کس وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا الفم والفرج. الفم زبان یا منہ، والفرج شرمگاہ. یہ دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال. یہ دو چیزیں یاد رکھیں جس کے لیے ساری دنیا کے اعمال ہم کرتے جاتے ہیں اسی کو حاصل کرنے کے. یا تو منہ کی لذت ہے، ایک آدمی رشوت خوری کر رہا ہے کہ وہ اچھا کھائے، منہ کی لذت ہے. والفرج یا شرمگاہ کی غلط استعمال سے پڑے اس کے لیے انسان کر رہا ہے دنیا. اور کچھ لوگوں نے تو یہ شرمگاہ کے استعمال کو پوری زندگی کا مقصد ہی سمجھ لیا. اسی کے اندر پوری زندگی بیت رہی. مطلب بڑے ہونے کے بعد جوان ہونے سے لے کر جانور جس زندگی گزار رہے ہیں، بس ہر عورت ان کو دکھتے ان کو لگتا ہے میں نے اس سر فلاں عمل کرنا چاہیے، پوری زندگی سے اسی میں گزار رہے ہیں. افسوس کی وہ کلچر دیکھ کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسلام نے جو ان کو انسانی چیزیں بتائی ہے کہ انسان کیسے جیتے ہیں، وہ جانوروں کے صفت جیسا جینا چاہتے ہیں. جانور کو دیکھیے آپ، کہیں بھی اس کو میل کو فیمیل دیکھے پیچھے لگ گیا ہو. ساری دنیا جسی طرف جا رہی ہے. ہر فلم، ہر ڈرامہ، ہر سیریز سب اسی کی تعلیم دے رہی ہے. کیا بولو، تعلیم ہی حاصل کرے لوگ ٹی وی کے سامنے وقت کے ساتھ. نماز کو وقت پہ نہیں آ رہا ہے، اسکول وقت کالج نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ ڈرامے کا ٹائم بالکل بیٹھ کر. خیر آج کل تو آن لائن ہے تو پھر کبھی بھی بہرحال سیو ہو جاتا ہے، تو میں بیٹھ کر آرام سے کھانا پینا ساتھ رکھ کر اسی کے لیے ہو رہا ہے. تو الفم والفرج، زبان، منہ اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. تو ہمیں ان دونوں کے شر سے بچنا یاد رکھیں. اور جو بات آئی تقوی کی، وہ تقوی کو اختیار کرنا ہے، ورنہ پھر سارے مصائب شروع ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اہم روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جنت کو ان کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناپسند ہے. اور آگے فرمائیں اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت کے بارے میں ہمارے ان اعمال سے گھری ہوئی جس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جنت جانا ایک چڑھائی ہے، ایک ماؤنٹین کلائمبنگ ہے جو بہت سٹیپ ہے. مطلب ایسا ڈھال اس کی بہت سیدھی ہے، چڑھتے وقت سانپ، بچھو، کانٹے، پتھر ٹوٹ سکتے ہیں، آدمی گر سکتا ہے، مشکل ہے. مطلب بہت محنت کر کے وہ پیک تک پہنچ سکتا ہے. یہ جنت میں جانے کی ایک مثال دے رہا ہوں. اور جہنم میں ایک آسان جس کو کہتے گلائیڈ ہے یا ایک پھسل بنڈا بولتے ہیں نا، وہ ہے. بس بیٹھ جاؤ، وہ خود پھسل کے آپ نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ جنت کو مشکل چیزوں سے، مطلب ایسی چیزوں گھیرا گیا ہے جو انسانی نفس کو ناپسند ہے.
صبح اٹھ کے فجر پڑھو مشکل ہوتا ہے. متقی لوگ تو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے، ایک نیکسٹ لیول کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی بات ہے. لیکن یہاں فجر میں ہی نہیں اٹھ پا رہے ہم لوگ. تقوی جو جنت ہے وہ مشکل چیزوں سے گھیری ہوئی ہے، اس کو پانا آسان کام نہیں ہے. اندر کی جو لوگ دھکے پہ لوگوں کو جنتیں دے رہے نا، یہ ہاتھ لگا لیے، وہ چوم لیے، وہ چاٹ لیے، وہ چھو لیے، بھول جائیے. صحابہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کبھی وہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ یہ کر لو تم جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے، کہو کیا ہونا. کہتے اللہ کے رسول جنت. تو کہا پھر اپنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب اللہ کی عبادت کثرت سے کرو تاکہ پھر میں وسیلہ بنوں تمہارے لیے جنت کا. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم تو میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں لے کے چلے جاؤں گا. نہیں، آسان نہیں ہے. تو جنت ناپسندیدہ کاموں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم شہوات، وہ کام جو انسان آسانی سے کر لیتا ہے، چاہتا ہے کرے، پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو گھری ہوئی ہے. انسان چاہتا ہے فلاں چیز کر لوں، جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مال کسی بھی طرح کما لوں، گھری وہ کر لیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ عزیز بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور جب تقوی اختیار ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیے، تو پھر بہت مشکل ہوں گے. یاد رکھیے. تو آج ہم نے الحمدللہ 3 نکات اپنے ایڈ کی. ہم نے پہلا نقطہ دیکھا تھا توحید، یاد رکھیے. آج کے اس خطبہ کے اندر ہم نے اخلاص اور اس کی اہمیت کو دیکھا جو جہنم سے بچانے کا، نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا یاد رکھیے آج دیکھا جو ہے دعا، جو کہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا، یاد رکھیے. اور چوتھا پوائنٹ ہم نے یاد رکھیے تقوی دیکھا. اللہ رب العزت نے موقع دیا تو اگلے جمعہ ہم اور بھی پوائنٹس ایسے لیں گے جہنم سے بچانے والے اعمال، تاکہ ہم اپنی نفسوں کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت میں داخلہ ہمارا ہو سکے. اسی پہ اپنی باتوں میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس ہر عمل سے ہماری حفاظت کرے جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری ناراضگی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی کتاب کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان بھرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.